انفارمیشن ہب کے ناظرین السلام علیکم۔ نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ ناظرین گرامی، بڑی خبر آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں کہ ایران کے سپریم لیڈر نے بھارت کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ ایران کے سپریم لیڈر نے مسلمانوں پر ہونے والے ظلم و بربریت پر بھارت کو آنکھیں دکھاتے ہوئے بڑا بیان جاری کر دیا۔ دوسری جانب بھارت آگ بگولا ہو گیا۔ بھارت کا ایران کو منہ توڑ جواب دینے کا اعلان۔ دوسری جانب ایران نے خطرناک سیٹلائٹ چلا دیں۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں۔ ناظرین گرامی، تہلکہ خیز خبر آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں کہ بھارت اور ایران آمنے سامنے آ گئے۔ بھارت پر ایرانی سپریم لیڈر نے چن کر حملے کیے ہیں۔ پے در پے شکستوں والا بھارت اب منہ کی کھانی پڑ رہی ہے۔ تفصیلات کے مطابق ایرانی سپریم لیڈر نے بھارت کو آئینہ دکھاتے ہوئے بھارت کے خلاف جو اقلیتوں سے برا سلوک کرتا ہے اس کے متعلق انہوں نے بڑا بیان دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ بھارت غزہ اور میانمار میں مسلمانوں سے برا سلوک کیا جا رہا ہے۔ ایران کے سپریم لیڈر کی طرف سے بھارت میں اقلیتوں سے برا سلوک سے متعلق بڑا بیان جاری کیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں شدید تحفظات ہیں کہ دنیا بھر کے مسلمان کے بیچ اتحاد پر ہم زور دیتے ہیں، اور اس کے ساتھ انہوں نے ہندوستان، غزہ اور میانمار میں مسلمانوں کی تکالیف کا مسئلہ اٹھاتے ہوئے کہا ہے کہ ہم اسے نظر انداز نہیں کر سکتے۔ آیت اللہ خامنئی نے ایک ٹویٹ میں لکھا ہے کہ اسلام کے دشمنوں نے ہمیشہ ہمیں امت اسلامیہ کے مشترکہ تشخص سے لا تعلق رکھنے کی کوشش کی ہے۔ ہمیں خود کو مسلمان سمجھنے کا حق نہیں ہے اگر ہم میانمار، غزہ، بھارت یا کسی اور جگہ مسلمانوں کی تکالیف سے واقف نہ ہوں۔ ایران کے سپریم لیڈر کے اس بیان پر حکومت ہند کے وزارت خارجہ آگ بگولا ہو چکا ہے۔ وزارت خارجہ نے خطرناک ترین ایران کے خلاف بیانات جاری کر دیے ہیں۔ ہندوستان کی وزارت خارجہ نے ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کو جواب دیا ہے کہ پیر کو جاری کردہ اپنے بیان میں وہ ہندوستان کے خلاف کوئی تبصرہ کرنے سے پہلے ایران کو اپنے معاملات پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ خیال رہے، ان کا مزید کہنا تھا کہ اب ہندوستان کی وزارت خارجہ نے اس پر جوابی حملہ کیا ہے۔ وزارت خارجہ نے مزید کہا کہ ایران کو ایسے تبصرے کرنے سے پہلے اپنا ریکارڈ خود چیک کرنے کی ضرورت ہے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے اپنی ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا ہے کہ ہم ایران کے سپریم لیڈر کے ہندوستان کے مسلمانوں کے بارے میں کیے گئے تبصروں کی سخت مذمت کرتے ہیں۔ یہ غلط معلومات پر مبنی ہے اور قابل قبول نہیں ہے۔ اقلیتوں پر تبصرہ کرنے والے ممالک کو پہلے اپنے اندر جھانکنے کی ضرورت ہے۔ یہ تنازع اس وقت پیدا ہوا جب ہندوستان اور ایران کے درمیان دو طرفہ تعلقات مضبوط ہو رہے ہیں، خاص طور پر توانائی اور تجارتی شعبوں میں۔ اس کے باوجود ایران کے اس بیان نے دونوں ممالک کے تعلقات میں ایک سفارتی کشیدگی پیدا کر دی ہے۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ ایران کے سپریم لیڈر نے اس سے پہلے 2020 میں بھی ایسے بیانات جاری کیے تھے، اور ان کا کہنا تھا کہ جو کشمیر میں بھارت ظلم و بربریت کے پہاڑ توڑ رہی ہے، ایسا وقت ہمیں نہ لانا پڑے کہ ہم اپنے جنگی طیارے اور ہم اپنے فوجیں بھیج کر کشمیریوں کی جانیں بچا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایران کا خطرناک وار کے طور پر ایک اور
سامنے آ چکا ہے۔ حوثیوں کو میزائل فراہم نہیں کرتے، یہ ایران کے صدر کا بیان سامنے آیا ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے بھی ایک تو پہلے تو بھارت کو آڑے ہاتھوں لیا ہے اور دوسری جانب انہوں نے حوثی گروپ کو ہائپرسونک میزائلوں کے طور پر آڑے ہاتھوں لیا ہے۔ ایرانی صدر نے کہا ہے کہ تہران اپنے میزائل پروگرام کو کبھی ترک نہیں کرے گا، کیونکہ اسے ایک ایسے خطے میں اپنی سلامتی کے تحفظ کے لیے ڈیٹرنس کے ذرائع کی ضرورت ہے، جہاں اسرائیل ہر روز غزہ پر میزائل گرا سکتا ہے۔ ایرانی صدر پزشکیان نے کہا ہے کہ ہم اگر جوہری معاہدے سمیت دنیا کے ساتھ اپنے مسائل حل کر لیں تو ہم خوشحال کی زندگی گزاریں گے۔ ہم پڑوسی ملکوں کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے ایران کے صدر منتخب ہونے کے بعد اپنی پہلی پریس کانفرنس میں اس بات کی نشاندہی کی ہے کہ ہمارے اور سعودی عرب کے درمیان مسائل کے حل کے لیے چین کی ثالثی خطے میں یکجہتی کو بہتر بنانے کے لیے ایک بڑا قدم کے طور پر ہم دیکھتے ہیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ ہماری ترجیح ایران میں سرمایہ کاری کے لیے مناسب بنیاد فراہم کرنا اور اپنے بین الاقوامی تعلقات کو بہتر بنانا ہے۔ ہم حکمت مفاد اور ملک کے وقار کی بنیاد پر جاری اپنی خارجہ پالیسی جاری رکھیں گے۔ علاوہ ازیں ایرانی صدر نے غزہ کی پٹی پر اسرائیلی جنگ کا بھی تبصرہ کیا اور کہا ہے کہ ہم اسرائیل کا مقابلہ کرنے کے لیے خطے کے دوستوں کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں جو خواتین اور بچوں کو مارتا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیل کے خلاف بات کرنے کے لیے کسی بحث کی ضرورت ہم نہیں پڑنا چاہتے۔ دوسری جانب ایران کی جانب سے خطرناک ترین سیٹلائٹ لانچ کر دی گئی ہے۔ تفصیلات کے مطابق تحقیقی سیٹلائٹ کو ایرانی الیکٹرانکس انڈسٹریز کے خلائی گروپ سیلران IRGC نے ڈیزائن کی ہے اور اس کو لانچ کیا ہے۔ میجر جنرل حسین سلامی نے سیٹلائٹ لانچ کو ایک بڑا قدم اور ایک حقیقی کامیابی اور حکومت کی کامیابی قرار دیتے ہوئے ان کے اقدامات کو سراہا ہے۔ انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ ایران کا خلائی پروگرام نفسیاتی جنگ اور دشمنوں کی جانب سے اسلامی جمہوریہ کے وقار اور طاقت کو مجروح کرنے کی کوششوں کے میڈیا پروپیگنڈا کے باوجود آگے بڑھتا رہے گا۔ اس سال ایران کی طرف سے یہ میزائل لانچ کا دوسرا بڑا سیٹ اپ تھا اور کہا جا رہا ہے کہ یہ میزائل مزید بھی ایران لانچ کرنا چاہتا ہے اور آگے بھی لانچ کرے گا اور ایران اس کے لیے کوئی بھی قیمت چکانے کو تیار بیٹھا ہے۔